السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعارف کافی طویل ہو سکتا ہے، لیکن ان کا تعلق پشاور سے ہے۔ پشاور ہی سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، خیبر میڈیکل کالج سے MBBS کیا، ڈاکٹر بنے اور پھر اس کے بعد کرکٹ سے بڑا لگاؤ تھا۔ قائد اعظم ٹرافی کھیلے، پاکستان کی انڈر-19 کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کیا اور پھر امریکہ چلے گئے۔ 5 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، لیکن ان کا دل پاکستانیوں اور پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ کچھ عرصہ پاکستان میں رہے تو یہاں پہ جو ایک کمیشن تھا، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، اس کے سربراہ بنے اور وزیر مملکت کی حیثیت سے، وفاقی وزیر مملکت کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ابھی یہ سلسلہ یہاں پہ تھما نہیں تھا کہ آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا اور تقریباً 3 سال تک آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے اور پشاور کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پشاور سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی شخصیت پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے سامنے ابھر کر آئی۔ اور خاص طور پہ ایک واقعہ تو یہ ہوا جب پاکستان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے بغیر کسی دباؤ کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر ایک ایسی مثال قائم کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں انتہائی معتبر شخصیت اور پشاور کا فخر ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم صاحب، میں بہت طویل تعارف کروانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس الفاظ کم ہو گئے۔ بہت شکریہ امجد صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ اس ماشاءاللہ بہت اعلیٰ اسٹوڈیو اور بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا، میں امریکہ میں بھی اس کو دیکھتا ہوں۔ پشاور میں تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بنے اور پھر پشاور کو چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں، پشاور کبھی بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، وہ تو تعلیم کے لیے قسمت میں جو لکھا ہے جہاں پہ آدمی نے جانا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پشاور سے نکل سکتے ہیں، پشاور آپ سے اندر سے نہیں جاتا۔ پشاور ہماری گھٹی میں، ہم بڑے فخر سے 80 پشاوری ہیں۔ اور پشاور کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے پاکستانیوں کے لیے جو کام کیا، جو خدمات انجام دی اور پھر جو کمیونٹی کو موبلائز کیا، وہ بھی تو آپ کی بڑی خدمات تھیں، اور پاکستان پہ جو تنظیم بنی آپ پہلے اس کے صدر بھی بنے۔ جی، وہ امریکہ میں ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز آف نارتھ امریکہ، جو دنیا بھر میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی پروفیشنل فرٹرنل تنظیم ہے، تو وہ اس نے بڑا رول ادا کیا امریکہ میں کمیونٹی کو، جیسے آپ نے کہا، موبلائز کرنے میں۔ پھر پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہم نے بنائی، پاک پیک، جو کہ ایک بڑی مضبوط اور ایک نامور ماشاءاللہ ابھی بھی ہے، 40 سال ہو گئے، جس نے پاکستان کے لیے ہمیشہ کام کیا، پاکستان کے کازز کو ڈیفینڈ کیا اور بڑی چیزوں میں حصہ لیا تاکہ پاکستان کا ویو پوائنٹ وہاں پہ سمجھا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی کہ تنظیم بنی اور سب نے مل کے اس میں کام کیا، تو اس میں موقع ملا اور ہم سب نے کام کیا، جو کہ بڑا اچھی ایک میں سمجھتا ہوں مثال قائم ہو گئی وہاں پہ، وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ لیکن آپ ڈاکٹر تھے اور آپ ڈاکٹروں کی تنظیم میں بھی شامل ہوئے، سربراہ بنے، بانی تھے اس کے، لیکن تھنک ٹینکس بھی میں بھی رہے اور کچھ سیاست کی طرف بھی آپ آئے۔ میں نے بالکل تھنک ٹینک میں بھی، جب یہاں سے میں پاکستان سے 2008 میں لوٹا یہاں پہ کام کرنے کے بعد، تو پھر جو واشنگٹن میں ایک بہت امریکن پریسٹیجیس تھنک ٹینک ہے، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ، تو مجھے وہاں پہ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پاکستان چیئر یہاں پہ بنائے اور آپ اس کے چیئر ہوں، تو وہ 1.5-2 سال بھی کام کیا۔ اور پھر سب سے یہی جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی تھی، وہ اسی وجہ سے بنی تھی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی، کہ پاکستان کی کازز کو وہاں پہ ڈیفینڈ کیا جائے، جیسے کہ ایشوز ہیں کشمیر کے اور ہمارے جو سارے ایشوز یہاں کے ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو US پاکستان ریلیشنز پہ ایک خاصی ہمیشہ سے نظر تھی اور اس میں انوالو رہے پچھلے 30-35 سال سے، اور مختلف پاکستانی سفیر جو آتے تھے تو ان کے ساتھ بڑا کلوز انٹریکشن رہا۔ اور وہاں پہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ایسا آپ کو موقع ہے اور اپرچونٹی ہے کہ آپ وہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں اوپینین میکرز کو، اور وہاں پہ اگر آپ اس میں شامل ہوں ان کے سسٹم میں ایز امریکن سٹیزن، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کیسے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر بنائے جائیں۔
آپس میں ان کو اکٹھا کیا اور زیادہ پروموٹ کیا جائے۔ تو کیا آپ چونکہ یہ تو اوپینین کی بات تھی، آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ پاکستان کا ایک اچھا امیج جو ہے وہ امریکہ کے جو لا میکرز ہیں ان تک پہنچے، کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے تھے؟ کئی دفعہ مطلب اس میں امریکہ میں حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ میں ایک صرف حکومت جو ہوتی ہے، جیسے ہماری جیسے فیڈرل گورنمنٹ جو حکومت پارٹی پولیٹیکل پاور میں ہو، صرف وہاں پہ ایک پاور سینٹر نہیں ہے واشنگٹن میں، وہاں پہ بہت ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں، اور ان کے آپس میں ہر وقت رائیولری بھی رہتی ہے اور کنسنسس بھی رہتا ہے۔ جیسے کانگریس دیکھیے، سب سے پہلے وہاں پہ جو سب کو معلوم ہے امریکہ کا صدر ہے اور وہ وائٹ ہاؤس ہے، تو وائٹ ہاؤس کی اپنی ایک پولیٹیکل اور ایک ویو پوائنٹ ہے۔ پھر کانگریس ہے، ان کا ضروری نہیں کہ وہ امریکن صدر کے ساتھ متفق ہوں، بلکہ کئی دفعہ ان کی آپس میں ہمیشہ ٹسل رہتا ہے۔ پھر وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں، پھر وہاں پہ میڈیا ہے، پھر وہاں پہ پولیٹیکل فورسز ہیں، ملٹری فورسز ہیں، پینٹاگون، ان سب کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ اس پالیسی میں آپ کا اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اور لیکن پالیسی کا محور امریکہ کی ترقی، معاشی اور اقتصادی ترقی اور انسانوں کی زندگی بہتر بنانا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ صرف اور صرف امریکہ کے لیے ان کی وہ حب الوطن ہے، اپنے ملک کے اپنے نیشنل کازز میں وہ آنیسٹ ان پٹ دیتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ڈیسیجن جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے وہ کرتا ہے، فارن پالیسی۔ اس سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کی بات کرتا ہے، باقیوں کے مفادات اس کے لیے شاید اتنے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ ہم جو سب دیکھیے، مطلب وہ ایک امریکہ سپر پاور ہے، اور پچھلے 10-12 سال سے 20 سال سے جب سے سوویت یونین ٹوٹا ہے تو امریکہ واز دی اونلی سپر پاور، یونیپولرٹی تھی دنیا میں امریکہ کو ایک، تو ضروری بات ہے کہ وہ اپنے پاور، اپنے مفادات، اپنے انٹرسٹ کو بالکل اسی پہ وہ چلیں گے، بیکاز وہ سپر پاور ہے۔ لیکن ان سے کافی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانستان میں جو اس طریقے سے حالات انہوں نے بگاڑے اور انہوں نے کسی کی نہیں سنی، امریکہ نے ان کو جو ایڈوائس ملی پاکستان سے، ان کو جو ایڈوائس ملی اوروں سے، اپنے اندر سے، انفارچونیٹلی وہ انہوں نے چونکہ 9/11 ہوا تھا۔ اب دیکھیں نا، اب ہم بات کرتے ہیں اس 9/11 کی، اور آپ بھی اس حکومت کا حصہ تھے جس کے بارے میں عام لوگوں کا یہ سوال کرنا ہے کہ کیا وہ ہمارا فیصلہ جس میں ہم نے 90,000 کے قریب قربانیاں دے دیں، ہماری معیشت تباہ و برباد ہو گئی، ہمارے ملک کو کتنا نقصان پہنچا، کیا وہ فیصلہ درست تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جو فیصلہ جنرل مشرف نے کیا تھا، وہ اب ان کے مخالف بھی مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور وہ ٹھیک فیصلہ تھا۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ ایک دفعہ لنڈی کوتل میں 2003 میں جب الیکشن یا ریفرینڈم ہو رہا تھا پاکستان میں، تو لنڈی کوتل میں جلسہ تھا جنرل مشرف کا، جس میں میں بھی ساتھ گیا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ سپاسنامہ پیش کیا سردار کوکی خیل نے، جو کہ 30 سال سے پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے افغانستان سے۔ ان کا نظریہ کچھ تھا، وہ پوری صحیح لڑائی لڑ رہے تھے اتفاق، تو وہ سپاسنامہ پیش کر رہے تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے، کہ یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں اور لڑائی لڑ رہے ہیں، تو یہ پاکستان کو ویلکم کر رہے ہیں جنرل مشرف کو۔ تو میں نے ایسے ہی پوچھا ان سے، تو اس سے پہلے کہ میں جنرل افتخار جو گورنر تھے ان سے پوچھتا کہ یہ کیسے ہوا، سردار کوکی خیل نے خود اس کا جواب دیا۔ اس نے کہا جنرل مشرف کو کہ جنرل صاحب، میں 25 سال سے پاکستان کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہوں، منہ پہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تورا بورا پہ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھا ہے بم گرتے اور افغانستان کی نسلیں تباہ ہوتے، ہمارے پٹھان بھائیوں کی اس طرف بارڈر کے۔ اگر آج میں کھڑا ہوں، آپ کو سپورٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ہماری آئندہ کی فیوچر نسلوں کو، ہمارے قوم کو آپ نے بچا لیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں بادشاہوں نے یہی کہا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، میں بڑے لوگوں کو شاید معلوم ہو یا بھول جاتے ہیں، انڈیا نے ان کو پوری بلینک چیک دیا تھا امریکہ کو کہ ہم سب کچھ آپ کو کر کے دیں گے، ہم ایئر اسپیس بھی دیں گے، بیسز بھی دیں گے، ٹرانسپورٹ بھی دیں گے، آپ ہماری، حالانکہ وہ پھر بھی دور پڑتا تھا، اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن they would have done it in 20 minutes۔ وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی وہ دینے کے لیے۔
لیکن ایک ٹیلی فون آیا. پاکستان کا دیکھیے سنیے، پاکستان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. وہ اس لیے ٹھیک تھا کہ انہوں نے کہا تھا سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز تھیں جو اس کے تحت پاکستان نے یہ کام یونیلیٹرل ٹیلی فون پہ نہیں ہوا. یہ بالکل یہاں پہ پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ سیکیورٹی کونسل نے کہا تھا کہ دنیا کا ہر ملک جو ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اینٹی ٹیررزم میں مدد کرے اور کوآپریٹ کرے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں یہاں سے پیٹرول نہیں دوں گا، آپ کے اوپر سینکشن، آپ کو دوسرے دن واقعی وہ سٹون ایج میں پہنچا دیتے. ساری دنیا کٹی تھی نا. ایون رشیا چائنا کہہ رہا تھا کہ ہاں 9/11 کے وقت امریکہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور امریکہ کو حق پہنچتا تھا. وہ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. ان کو اس وقت جنرل مشرف نے 9/11 کے ایک مہینے کے بعد ایک میٹنگ تھی صدر بش کے ساتھ، میں اس میں موجود تھا. آپ تو کیمپ ڈیوڈ بھی گئے؟ کیمپ ڈیوڈ 2003 کے بعد تھا. یہ میں پہلی میٹنگ کر رہا ہوں ایک مہینے کی بعد 9/11 کے بعد. جنرل مشرف نے صدر بش کو نیو یارک جنرل اسمبلی کے سائڈ لائن پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی. اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ پریزیڈنٹ بش صاحب اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے، افغانستان کو ہم کسی صورت سے ملیٹریلی یہ پورا تباہ نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے الفاظ تھے میرے سامنے، اس نے کہا مائی کنٹری ہیز بین اٹیکڈ. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے 3,000 آدمی مرے ہیں 9/11 میں، ہم نے 3 لاکھ آدمی مارنے ہیں. ان کو روکنا تھا کسی طریقے سے، اس چیز کو بٹھانا تھا جس میں صدر مشرف بہت کامیاب ہوئے. انہوں نے پھر صدر بش کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ اف یو ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ دین مائی سجیشن از ٹو میک اٹ ویری شارٹ اینڈ میک اٹ ٹارگیٹڈ. سارے افغانستان کو کارپیٹ بامبنگ نہ کرنے لگے. انہوں نے پھر بھی کی. پھر انہوں نے افغانستان ناردرن الائنس کے حوالے کر دیا اور سارے کے سارے جو فائٹرز بھی تھے اور پشتون بھی تھے وہ ادھر آ گئے، ہماری طرف آ گئے. جنرل مشرف نے ان کو ہمیشہ یہی کہا تھا، ایک بڑی مشہور بات بنی تھی ان کے لیے، انہوں نے کہا تھا آل طالبان آر پشتون بٹ آل پشتون آر ناٹ طالبان. آپ ان کو پش مت کریں، اور انہوں نے نہیں مانا. سو یہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جو تجاویز تھیں اس کے اوپر امریکہ نے عمل نہیں کیا. بالکل. امریکہ نے آپ کو انہوں نے کہا اور پاکستان نے ان کو کلیئرلی کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے القاعدہ کے خلاف جنہوں نے آپ پہ اٹیک کیا. طالبان نے اٹیک نہیں کیا تھا. طالبان ہیو نیور ڈن اینی تھنگ اگینسٹ اینی فورن پاور. طالبان تو اس میں ہے ہی نہیں. ان کو ابھی بھی کہنا کہ انہوں نے امریکہ مانتا ہے کہ طالبان کا اس میں کوئی حل نہیں تھا، وہ رول نہیں تھا. صرف طالبان نے یہ حال بتا کیا ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن ان کے ملک میں ٹھہر رہا تھا اور مقیم تھا. طالبان نے آفر کیا تھا کہ ہم اسامہ بن لادن کو کسی تیسرے ملک میں دینے کو تیار ہے، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ اس کا جا کے ٹرائل کریں. اس پہ امریکہ نہیں مانا تھا. پاکستان نے پوری کوشش کی تھی کہ اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکال کے کسی اسلامی ملک میں بھیج دیں. سعودی عربیہ نے لینے سے انکار کیا تھا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو اگر چھوڑ دیتا امریکہ تو وہاں پہ اس کا ٹرائل ہو جاتا، لیکن وہ نہیں مانے تھے. سو اس وجہ سے یہ کہنا پاکستان نے بالکل اپنے مفاد کے مطابق جو کام کیا وہ ڈیسیجن کیے تھے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. بچے تھے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم امریکہ کو جو تجاویز دیتے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہماری جو منشا تھی اس کے خلاف امریکہ کام کرتا ہے. افغانستان میں 20 سال رہتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے ڈبل گیم کر دی ہے. ڈبل گیم کا الزام پھر ہم پہ کیوں؟ بہت افسوسناک بات ہے اور غلط بات ہے. دیکھیے ڈبل گیم پاکستان نے کبھی بھی نہیں کی. پاکستان نے ان کو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ، اور اس کا پروف ہے کہ ہم نے جو القاعدہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے 9/11 کی پلاننگ کی تھی اس میں سے سب سے زیادہ لوگ پاکستان نے پکڑ کے دیے تھے. وہ 9/11 کے القاعدہ کے لوگ تھے. ڈبل گیم پاکستان نے نہیں کی. یہ پاکستان کا کلیئر انٹرسٹ تھا کہ ہم اپنے آپ کو یہاں پہ محفوظ رکھیں. اور ہم نے ان کو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئٹہ شورا ہے، ہمیں بتائیں کدھر ہے، ہم ان کو پکڑ کے لا کے آپ کو دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں. انفارچونیٹلی اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے، یہ اب ایک سپر پاور کی شکست کے بعد ان کا ایک اسکیپ گوٹنگ ہے.
یہ بدقسمتی ہے، لیکن وہ امریکہ کے لیے یہ کوئی نہ کوئی تو کسی کو تو کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنا ان کا سروائیول جو ہے وہ اس میں رہ گیا کہ ہم پہ الزام دار ہیں. ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی اس خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی گہری نظر ہے، اور امریکی نمائندگان اب پاکستان آنا شروع ہو گئے. جو بائیڈن ہمارے وزیر اعظم کو نہ ٹیلی فون کر رہا ہے نہ ہمارا ٹیلی فون اٹینڈ کر رہا ہے. کیا ایسی صورتحال میں یہ مناسب ہے؟ دیکھیے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈومیسٹکلی اس وقت جو انوائرمنٹ ہے پاکستان میں وہ بالکل اس طرف نہیں گامزن کہ امریکہ کے ساتھ ہم کوئی ان کو اور مراحت دیں. اور امریکہ کا بیہیویئر ہمیشہ سے ابھی بھی پیچھے اس سے پہلے بھی جس کو آپ نے کہا نا کہ جبرن تھا، کوورسو بیہیویئر ہے ٹورڈز دیئر انٹرسٹ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فورن ہائی مطلب سپر پاور ہے وہ، لیکن ایسا ان کے مفاد میں نہیں ہے کرنا. تو ابھی جو ادھر کے خطے کے حالات ہیں، جو ریجن کے حالات ہیں، ان حالات میں جیسے انہوں نے اب پاکستان ایک خبر ہے کہ پاکستان سے بار بار وہ پہلے تو بیسز مانگی تھی جو کہ بالکل پرائم منسٹر نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اس بات کو ختم کر دیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیسز نہیں مانگی، ہم کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ کوآپریشن ہونی چاہیے ٹیررزم کے خلاف، جو بالکل ہمارے حق میں ہے. امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کرنا اور پاکستان کا امریکہ کو مدد کرنا ٹیررزم کو ختم کرنے میں وہ ہمارے فیور میں ہے، کیونکہ اس میں پھر TTP بھی آتی ہے، اس میں سب اور آتے ہیں. امریکہ کا یہ موقف ہے کہ افغانستان کا خطہ، افغانستان کی سرزمین وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے امریکہ یا کسی بھی ریجنل ملک کے خلاف، تاکہ وہاں سے کوئی پھر ٹیررزم کا ایکٹ پلان نہ ہو یا ایکسیکیوٹ نہ ہو. وہ ہمیں بھی بالکل، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان پہ بھی، تاجکستان بھی یہ کہتا ہے. چین کے لیے بہت ETIM بہت امپورٹنٹ ہے ان کے ملک شنجینگ میں. اسی طریقے سے روس کے لیے اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان IMU وہ بہت کرٹیکل ہے کہ ان کو کنٹرول، یہ سب ٹیررزم میں ہم مل سکتے ہیں. آپ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اخباروں میں یہ خبریں پڑھی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ سے بیسز مانگی نہیں ہے، لیکن در حقیقت جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ آپس میں دہشت گردی کے خلاف تعاون کی ہو رہی ہے. دہشت گردی کے خلاف تعاون ہونا ضروری ہے اور پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے اپنے فائدے میں کہ پاکستان اس بات پہ US کو پوری طریقے سے انگیج کرے. ساری دنیا میں اپنا ایک رول ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ، ایز اے رسپانسبل پلیئر ان دا ریجن، اور وہ رسپانسبل ہے. دیکھیے آپ نے ادھر ابھی جب طالبان نے 15 اگست کو ٹیک اوور کیا افغانستان میں کابل کو، تو اس کے بعد ایک فارن منسٹر کی کانفرنس ہوئی جو کہ پاکستان نے چیئر کی، اس میں بھی آئے تھے. اس سے بھی میں شاید زیادہ اہمیت دوں گا کہ جو ریجنل سیکیورٹی چیفز تھے وہ ISI کے DG کی دعوت پہ آئے اور وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی ان کی سربراہ میں، جس میں DG ISI نے لیڈرشپ پرووائڈ کی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ریجنل ایک کنسنسس بنا رہا ہے اس بات پہ، کیونکہ ریجنل کنسنسس کے تھرو ہی یہاں پہ اس خطے میں، اس پورے ریجن میں امن آ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتا. اس سے پہلے کہ ہم امریکی جو سفیر کی تعیناتی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں، جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، فال آف افغانستان ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان بغیر مدد کے اپنی حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلا پائیں گے؟ کیونکہ اب تک انہیں نہ تو سپر پاورز کے سے کوئی تعاون مل رہا ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ ان سے تعاون کی بات کر رہا ہے. یہ آپ نے بہت اہم بات اٹھائی ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا کا مفاد اس میں ہے، سارے ورلڈ کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ طالبان should be supported and they must succeed، کیونکہ ادروائز افغانستان ایک ایسی جگہ بن سکتا ہے کہ ساری دنیا کو خطرہ اس سے ہو سکتا ہے، صرف پاکستان کو نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ امریکہ طالبان کو انگیج کرے. اس میں جو پاکستان ان کو کہہ رہا تھا، امریکہ طالبان کے پیسے ریلیز کرے جو 9 بلین ہیں، ہیومینیٹیرین ایڈ دے. جیسے چائنا نے بھی سب کو یہ کہا ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے کہ طالبان کو ہم، کیونکہ ادروائز افغانستان میں جو سول وار ہے اس کا بہت ہی خدا نخواستہ بڑے سنگین اور بڑے ٹریجک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ساری دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں. پاکستان ہاں سب سے پہلے افیکٹ ہوگا. تو اس لیے پاکستان کے 100% مفاد میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، سب سے پہلے امن ہو،
دوسری بات اس امن کو لانے کے لیے جیسے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ایک براڈ بیسڈ انکلوسیو ملٹی ایتھنک حکومت ہو، صرف طالبان کی نہیں. تو یہ بات بھی پاکستان ہمیشہ سے کہہ رہا ہے. اور اگر یہ پاکستان کو بلیم کرتا ہے امریکہ کہ جی آپ نے ڈبل گیم کھیلی ہے، اگر پاکستان کا طالبان کے ساتھ چینل کھلا نہ ہوتا تو یہ دوحہ کی پیس کانفرنس کبھی بھی نہیں ہونی تھی. یہ دوحہ جو 2 سال سے چل رہا تھا اور پھر 2020 فروری میں طالبان اور امریکہ کا معاہدہ طے ہوا، سائن ہوا، اس کا کروانے والا، اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے. پاکستان نے تو بہتر ریجن کی بہتری کے لیے سارے اقدامات اٹھائے اور امریکہ کی بہتری کے لیے امریکہ کامیابی ہوئی. دیکھیں نا، امریکہ جب یہاں سے بے مراد واپس جاتا ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ طالبان نے ان کو تو نقصان نہیں پہنچایا، ان کو جانے دیا. دیکھیے طالبان نے ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ 20 فروری 2020 کو کہ اس دن کے بعد ایک امریکی سولجر کو بھی ہم نہیں ہارم کریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. امریکہ مانتا ہے اس بات کو. اور پھر جیسے کہ ایئرپورٹ پہ بھی تھا، طالبان تو تیار نہیں تھے کابل میں جانے کے لیے. یہ تو وہاں پہ جب ایک دم ایک ویکیوم ہو گیا تو امریکہ نے خود ان کو کہا کہ آپ آگے سنبھالیں. طالبان نے، آپ کو پتہ ہے، امریکہ کو اس دن کہا کہ آپ سنبھالیں کابل کو، ہم نہیں آنا چاہتے ابھی جب تک آپ نکلتے نہیں ہیں. تو امریکہ نے کہا نہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے، آپ آ کے بے شک آ جاؤ اور آ کے سنبھال لو. تو ڈاکٹر صاحب، اب جب کہ امریکی نمائندگان آنا شروع ہو گئے پاکستان میں، لیکن ہندوستان میں انہوں نے کچھ اور بیان دیا، پاکستان میں کچھ اور کہتے ہیں، ایک تو اس بارے میں بتائیے. اور دوسرا، ابھی جو نئے سفیر کا تقرر ہوا ہے اس کے ساتھ ہی خلیل زلمے زاد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام تر اختیارات کے ساتھ یہ جو نئے سفیر صاحب تشریف لائیں گے تو اس سے بھی بہتری آئے گی؟ یہ دیکھیے، بڑے عرصے سے، پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں امریکہ نے اپنا سفیر ہی نہیں تعین کیا تھا. آپ کو معلوم ہے شارجہ افیئرز کام کر رہی تھیں ابھی بھی 2018 کے بعد. 2018 کے بعد تو 3-4 سال تو ہو گئے. یہ بہت یہ اچھی بات نہیں تھی. اس سے بڑی پرابلمس کریٹ، اور مطلب ایک ریلیشن شپ میں ڈاؤن گریڈنگ آ گئی تھی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. اور وہ ان کو افغانستان اتنا اہم ہے کہ انہوں نے اسی سفیر کو صرف پاکستان میں سفیر نہیں بنایا، اس کو افغانستان بھی چارج دیا ہے. تو جو پاکستان میں سفیر ہوں گے امریکہ کے، مسٹر بلوم، وہ پھر افغانستان میں بھی سفیر ہوں گے امریکہ کے. تو اس لحاظ سے ایک اچھی بات ہے. اور ابھی امریکہ کے لیے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ مطلب وہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کریں افغانستان میں، جو پاکستان کر رہا ہے. پاکستان نے ایویکویشن میں بہت ہیلپ کی، پاکستان نے اور کلیئرنسز میں بڑی ان کی ہیلپ کی. اب ان کی طرف سے ایک خبر نکلی تھی کہ امریکہ کا پاکستان سے فضائی حدود کا استعمال، اس کے لیے وہ فارمل ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے فارن آفس نے کل اس کی کوئی وہ کی ہے کلیریفیکیشن، لیکن یہ ایشو ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. وہ اس لیے سینسٹیو ایشو ہے کہ پاکستان میں جو پاکستانی ڈومیسٹک اوپینین ہے اور جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ایک چیلنجنگ چیز ہوگی کسی بھی حکومت کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ایسا کرنا. اور اس کے دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ کو انگیج کرنے کے لیے یہ پاکستان کے پاس واحد کارڈ ہے جو ٹیبل پہ، اور اب آپ کے ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کوئی رہا ہی نہیں ہے، جو خطرناک بات ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ اس پہ بڑا سوچنا جو ہوگا، بڑی سوچ سمجھ کے بعد اس چیز میں وہ چیزیں کمٹ کرنی ہوں گی کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہمارے نیبرز بھی خفا نہ ہوں، جیسے چین ہے، جیسے طالبان ہے. کیونکہ یہ جو ایئر سپیس کی ایکسیس ہے یہ طالبان نے اپوز کیا ہے. اگر پاکستان دیتا ہے یہ، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کو کس طریقے سے، کیونکہ امریکہ نے البتہ یہ کہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف نہیں ہے، دیٹ از اگینسٹ ٹیررزم. خاص طور پہ داعش کی بات ہو رہی ہے، داعش دوبارہ ابھرے. داعش ہمارا دشمن ہے. داعش ٹی ٹی پی نے داعش میں اب شمولیت کی ہوئی ہے. تو وہ تو ہمارا بھی فائدہ اس میں ہے، اور ہمارا بھی مقصد اس میں یہی ہوگا کہ ہم داعش اور جو باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ جو واقعی ختم ہونی چاہیے،
ان کا کوئی وہی نہیں، بیسس ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں اب افغانستان طالبان کے پاس آ گیا، وہ جیتے ہیں۔ چلیے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ امریکہ میں عوامی سطح کے اوپر افغانستان سے واپسی کے بعد کیا لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ شکست تو ہوئی ہے لیکن نہیں، انہوں نے واپسی کے اوپر پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے جو امریکن یہ جو افغان تھے جو کہ ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے، اس پہ انہوں نے لوگوں نے بہت زیادہ اس میں ترجیحات دی کہ ان کو واپس لایا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ ایک دوسری بدقسمتی سے ان کی میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ نیگیٹو امپریشن، وہ بلیم پاکستان کو، جیسے آپ نے کہا، وہ بلیم پاکستان پہ جاری ہے، اور اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے۔ وہ بہت انفیئر، ان وارنٹیڈ، غلط بیانی کی وجہ سے وہ بلیم پاکستان کو کر رہے ہیں کہ جو ہمارا جو کچھ بھی ہوا ہے، اور یہ اتنے عرصے سے، اور پھر کئی تھنک ٹینکس میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل فوراً فنڈنگ سے کام کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان کی بدنامی اور پاکستان کے اوپر بلیم لگتا ہے۔ تو یہ چیز پاکستان کو کاؤنٹر کرنی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو بہت کام کرنا ہے۔ اور امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ آپ پینٹاگون کی خالی، چونکہ ان کا اپنا فوجی ادارہ ہے، لیکن اس منسٹری کو کانگریس میں کام دکھانے کے لیے یا کانگریس میں اپنے پیسے یا اپنا کام کروانے کے لیے ان کے 10 لابیسٹ ہیں۔ تو وہ وہاں کا سیاسی ماحول یہ ہے کہ پی آر اور لابی کرنا جو ہے وہ بالکل ایسینشیل ہے، وہ ضروری ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس ریجن کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس ریجن کو بڑے چیلنجز ہوں گے، اتنا آسانی سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ بہت ایشوز ہیں۔ وہ ایشو یہ ہے، سب سے بڑھ کے جو سینٹرل کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت چائنا سے بہت زیادہ، وہ چائنا فوکس ہو گیا، بالکل چائنا فیکٹر اس کو کہتے ہیں۔ وہاں پہ وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کو آگے نہ بڑھنے دیں، اور چائنا تیزی سے کسی کے روکے بغیر وہ ایک ورلڈ سپر پاور بن چکا ہے، اور اگلے 20 سالوں میں وہ بالکل امریکہ سے ہر لحاظ میں آگے نکل جائے گا، ہر لحاظ میں۔ تو اس کی وجہ سے اس ایریا میں، جیسے یہ آپ کا سی پیک ہے، اس میں بہت کوشش ہو رہی ہے دنیا میں ڈفرینٹ ایریا سے، میں نام نہیں لوں گا ان ممالک کا، کہ جو وصل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سی پیک نہ ہو، یا اگر اس کو ڈیلے کیا جائے، اس سے ڈیمیج ہو، چائنیز کے اوپر جو اٹیک ہوتے ہیں یہاں پہ، یہ بالکل کروائے جاتے ہیں باہر کے ممالک سے۔ تو چین تو پاکستان کا بڑا زبردست دوست ہے جی، اور ہمیں تو اب جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ چین سے ہی نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، جو ایک اسٹریٹجک کنورژنس ہوئی ہے پاکستان کی، وہ آج سے نہیں، وہ 1962 سے چین کے ساتھ ہے۔ امریکہ کے ساتھ آپ کی کبھی بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کبھی بھی نہیں تھی۔ امریکہ ہمیشہ آپ کے پاس تب آتا تھا جب آپ کو امریکہ کو آپ کی ضرورت ہوتی تھی، چاہے وہ کولڈ وار میں ہو، جب اب سوویٹس نے انویڈ کیا، جو بھی ہوا، وہ ہر وقت ایک ایسا ایشو ہوتا تھا ٹرانزیکشنل کہ جی اس وقت پاکستان کو وہ امپورٹنس دیتے تھے، اور پھر جو پاکستان کہتا تھا وہ کرنے دیتے تھے۔ لیکن امریکہ نے کبھی بھی اسٹریٹجک آپ کو ایز اے پارٹنر نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہماری نظریں ہمیشہ امریکہ کی طرف ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے، ابھی بھی ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹیلی فون کا بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں ساتھ ساتھ روس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ہمیں ہر ایک کی طرف دیکھنا چاہیے، اور ایک بالکل ملٹی لیٹرل اپنی فورن پالیسی ہونی چاہیے جو کسی ایک سپر پاور پہ ڈپینڈنٹ بھی نہ ہو، اور کسی کو ہم بالکل ایکسکلوڈ بھی نہ کریں، وہ بھی ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ سو انگیج کریں سب کو، امریکہ کے ساتھ بھی انگیجمنٹ اس لیول پہ، ہم تو پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اور اچھی برادری ہو اور پارٹنرشپ ہو۔ دیکھیے، امریکہ آپ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، چائنا اب آپ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنر جو کہ اس حد تک ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ پاکستان کے ابھی تعلقات روس کے ساتھ بہت بہتری میں آ رہی ہے اس میں، اور پریزیڈنٹ پیوٹن نے 2 دفعہ پرائم منسٹر عمران خان کو فون بھی کیا ہے طالبان کے ٹیک، تو یہ بڑے خوش آئند چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کے امید یہی ہے کہ پاکستان اس ریجن میں ایک بڑا رسپانسبل رول پلے کریں گے، جس سے اور بھی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو یہاں ایک مضبوط
اور ایک اسٹیبل ریجنل پلیئر کے طور پہ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور ہم نے بہت سی ایسی باتوں سے بھی پردہ اٹھایا جو کہ شاید ہمارے عام پاکستانیوں کو معلوم نہیں تھیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ دوبارہ جب امریکہ میں جائیں گے تو جو تھنک ٹینکس ہیں اس میں پاکستان کے مفاد کی بات کرتے رہیں گے، پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان کو اجاگر کریں گے، اور یقینی طور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوستی کو بہتر کرنے میں آپ اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کا شکریہ۔